الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک ہب آفیشیل میں ایک دفعہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں، انکار ہو جاتا ہے، کاروبار میں بندش ہے، کسی بھی قسم کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو پرابلم جسمانی یا روحانی ہے، تو آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، سامنے شو ہو رہا ہے۔ اسی نمبر پر واٹس ایپ اور ایمو اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اسے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے۔ اور آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل سٹوڈنٹس کے لیے ہے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے، اور اس عمل کی اجازت عام ہے، عمومی طور پہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، انتہائی آسان بھی ہے اور بہت پاورفل بھی ہے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے چند گزارشات کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ کہ جو بچیاں یوٹیوب پہ وظائف کے چینلز پر وظائف دیکھتی ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، تو ان سے میں یہ عرض کر دوں کہ اپنی تصویر کسی کو بھی عمل کے لیے نہ دیں، کسی چینل والے کو۔ یہ سب فراڈ ہے، تصویر بھیجیں اپنی اور اس کی تصویر بھیجیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تصویروں پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ نام اور والدہ کا نام، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ کسی کو اپنی والدہ کا نام بتاتے ہیں تو وہ عامل خود آپ پہ ہی عمل کر کے آپ کو بیمار اور کرتا رہے اور پھر آپ کو صحت مند کر دے، اور آپ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بڑا عامل ہے اور بڑا کام کا آدمی ہے، اور اس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو اپنی تصاویر بالکل بھی نہ بیچیے، خاص طور پہ یہ پیار محبت کی شادی کے چکروں میں یہ جو بچیاں جاتی ہیں، ان سے وہ انتہائی نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، ان سے نازیبا تصاویر بھی منگواتے ہیں، حتیٰ کہ لائیو ویڈیو میں ان کو سامنے بلواتے ہیں اور نازیبا حرکات ان سے کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ آپ سب بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی دنیا تو برباد ہو رہی ہے، اپنی آخرت بھی خراب نہ کریں۔ یہ ان کو نہ جانے کتنے میں ان کی یہ تصاویر بکتی ہیں، کتنے میں ان کی ویڈیوز بکتی ہیں، جو آپ عمل کروانے کے لیے اپنا جسم بھی ان کے سامنے کھول دیتی ہیں۔ تو یہ میں اس لیے ویڈیو کے دوران عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مستقل اطلاعات مل رہی ہیں، حضرت فلاں چینل ہے وہ یہ کر رہا ہے، حضرت فلاں چینل ہے یہ اس کا نام ہے، اور ایسا چینل ہے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں اس کے وظائف کے حوالے سے، لیکن وہ بچیوں کو اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے رونا رو دیتا ہوں ویڈیو کے دوران، آپ کو بھی تنگ کرتا ہوں۔ خیر، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس کے لیے چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر آپ کا آئی کیو لیول کیا کام کرے گا؟ جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو طلوع آفتاب تک جو سویا رہتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ جو مفہوم اور جو اس کا مطلب ہے، اصل یہ ہے کہ وہ اس قدر آدمی، آپ خود سوچئے، شیطان آدمی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کی اتنی نحوست ہے کہ وہ نماز جو پڑھتا ہے اس کے بعد اس میں اس کا دل نہیں لگتا، یا ہمارے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتے، اپنے معاملات میں ہم شیطان کو ساتھ شریک رکھتے ہیں، اس سے اس قدر نحوست ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ دعاؤں کا اہتمام کر کے بیت الخلاء میں جائیں، باہر آئیں، گھر میں آئیں، گھر سے باہر جائیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے درمیان بھی دعا پڑھیں، آخر میں بھی دعا پڑھیں، اور بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ میرا نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے، میرا مسجد جانے کو دل کر رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، ساتھ اس نے کھانا کھایا، اس کی اتنی نحوست اندر چلی گئی کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو جو کان میں پیشاب کر کے چلا گیا تو کس قدر نحوست ہوگی۔ سارا دن یہ ایسے سستی
ہو رہی ہے اور آگے کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، اور یاد کرتا ہے تو یاد نہیں ہوتا، یاد ہو جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، کل کا دوبارہ اگلے دن یاد کرنا پڑتا ہے، ہفتے بعد لگتا ہے پڑھے ہی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اور شیطان کو اپنے ہر کام میں ساتھ شریک کرنے کی وجہ سے، تو نماز کی پابندی کریں۔ دوسری بات کہ نوجوان نسل عمومی طور پہ گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، پیار محبت کے چکروں میں یا گناہوں میں، فلمیں گانے ڈرامے، یہ تو عام چیزیں ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے روگردانی، یہ تو ہمارے لیے ایک ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ جن چیزوں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو کرنا تو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بال کٹوانا، یہ تو گناہ ہے۔ کیسے بال کٹوانا؟ کوس اور قضا، سر پہ بڑے بڑے بال اور سائڈوں پہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ایک وہ بال تھے جو سنت کے مطابق تھے، ایک بال تھے جو عام تھے، لوگوں نے رکھے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا سنت کیا ہے، نہ وہ کٹواتے تھے۔ اب ان پہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن اب امت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنت پہ تو عمل نہیں کرتے تھے، اب ہم وہ کریں گے جسے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوس اور قضا سے منع فرمایا ہے، کسی جگہ پہ بال رکھ دینا اور کسی جگہ سے اتار دینا، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اب ہم اگلی نافرمانی کے اگلے سٹیپ پہ آ گئے۔ نہیں میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں اللہ کی فرما برداری اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، ان پر عمل کرنے میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو جب آپ گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑنے سے بچیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، اور پھر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ اس عمل کو کیجئے، آپ کو سٹڈی کے متعلق کوئی مسائل نہیں دیں گے انشاءاللہ، یاد کرنے کے متعلق کہ دماغ میں کوئی بات بیٹھتی نہیں ہے، یاد نہیں رہتا، پڑا ہوا بھول جاتا ہے، اس کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اور عمل یہ آپ نے کرنا ہے جس وقت سورج نکل رہا ہو، اس لیے دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو بے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس یا تو اسکول کالج جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں لیٹے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جہاں بھی ہیں آپ نے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور صرف ایک دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پانی کے اوپر، بوتل میں پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اسی پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ختم ہونے لگے تو مزید ڈال لیں۔ آپ اس پانی کو استعمال کیجئے، ہفتے کے اندر اندر آپ محسوس کریں گے کہ میرا آئی کیو لیول بڑھ رہا ہے۔ لیکن نماز کی پابندی بہت ضروری، اگر آپ نماز کی پابندی مستقل کریں اور ساتھ یہ پانی استعمال کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا آئی کیو لیول بڑھ رہا ہے۔ انتہائی مجرب عمل ہے، سورج نکلتے وقت یہ عمل کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن پھر عرض کر دوں اسٹوڈنٹ سے کہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنے سے، روزہ رکھنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے۔ آپ اس کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ اس عمل کو بھی کیجئے۔ انشاءاللہ چند دن میں آپ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ عمل بہت پرتاثیر ہے، اور اللہ جل شانہ کو یاد کرنے سے تو ویسے بھی بندے کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے شروع کریں، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں، اور اس عمل کو طلوع آفتاب کے وقت کریں۔ اللہ انشاءاللہ پڑھائی کے متعلق انشاءاللہ سارے مسائل کو اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس سے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے، اور جیسے ہی آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا، اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، یا کسی بھی قسم کی بندش ہے، پڑھائی میں، کاروبار میں، اولاد میں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی موبائل نمبر پر ایمو اور واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
رجائي رجائي يا رجائي